دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے آج کی چند اہم خبریں سنیے گا۔ آج جمعہ ہے، تاریخ 28 جنوری 2022۔ یہ خبریں میں راشٹریہ سہارا روز نامے سے پڑھ رہا ہوں۔ کالج میں حجاب کا مسئلہ گرم ہوا، NHRC حرکت میں، حکومت کرناٹک کو نوٹس، 4 ہفتے کے اندر جواب طلب، طالبات کا حجاب ترک کرنے اور آن لائن کلاس کرنے سے انکار۔ بنگلورو، کرناٹک کے اڈپی میں ایک سرکاری اسکول میں طالبات کے حجاب کا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس معاملے میں جہاں حکومت کرناٹک نے ایک اسپرٹ کمیٹی تشکیل دی ہے، وہیں قومی انسانی حقوق کمیشن نے اس معاملے میں ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ دوسری طرف طالبات نے بھی سخت موقف اختیار کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ آف لائن کلاس میں وہ حجاب ترک نہیں کریں گی اور نہ ہی آن لائن کلاس کے متبادل کو قبول کریں گی۔ نئی پیش رفت کے تحت NHRC نے جمعرات کے دن کرناٹک حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس اڈپی کی سرکاری کالج کے 8 مسلم طالبات کو حجاب پہننے کے سبب کلاس میں داخل کی اجازت نہ دیے جانے سے متعلق ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے حقائق بہت ہی پریشان کن ہیں۔ موصول کردہ شکایت میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ تعلیم کے حقوق سے متعلق سنگین نوعیت کے ہیں، اس لیے اس معاملے میں متاثرہ طالبات کے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ نوٹس اڈپی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ محکمہ تعلیمات کے پرنسپل سیکریٹری کو بھیجی گئی ہے اور 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے۔ دیہی اسنا، اسکولوں کالجوں میں یکساں لباس اور حجاب کے مسئلے پر فیصلہ کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بلائی ہے۔ اس کے باوجود اڈپی کی گورنمنٹ کالج کی چند مسلم طالبات نے حکومت کی رپورٹ آنے تک حجاب کے بغیر یونیفارم پہن کر شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم BC ناگیش اور مقامی BJP رکن اسمبلی رگھو بھٹ نے جمعرات کے دن کہا کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ طالبات نے حجاب ترک کر کے کلاسوں میں شرکت کے علاوہ اعلیٰ سطحی کمیٹی کی رپورٹ آنے تک آن لائن کلاسوں میں شرکت سے بھی پوری طرح انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ مقامی BJP رکن اسمبلی رگھوپتی بھٹ نے اس طرح کا مشورہ دیا تھا۔ سرکاری حکومت نامے میں طالبات سے کہا گیا تھا کہ جب تک اعلیٰ سطحی کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی وہ عام یونیفارم پہن کر کلاس آتی رہیں۔ وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم BC ناگیش نے کہا کہ اس طرح کے مسائل کیوں ملک کے صرف چند حصوں میں ابھرتے ہیں، اس کے پیچھے ملک مخالف قوتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور یونیفارم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ایک امریکی تنظیم کے ذریعے 26 جنوری کو منعقدہ ایک ورچوئل پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے ہندوستانی جمہوریت پر سوال اٹھائے اور کہا کہ ملک میں شہری قوم پرستی کو ثقافتی قوم پرستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہندو قوم پرستی کے عروج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حامد انصاری نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ہم نے شہری قوم پرستی کو ختم کر کے ثقافتی قوم پرستی کے قیام کو دیکھا ہے۔ اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی اور اجارہ دارانہ سیاسی طاقت کی آڑ میں انتخابی اکثریت کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر عدم تحمل، ناانصافی، بدامنی اور عدم تحفظ کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شہریوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے رجحانات کا قانونی اور سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی نے بیان پر تنقید کی ہے۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ مسلمانوں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے اور تم گھاٹے میں جا پڑو گے۔ اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ جو کوئی اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا اس کو بس اسی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔